إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بے شک یہ لوگ دنیا کی زندگی کو اپنائے بیٹھے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے ایک بہت ہی بوجھل اور بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ یہ سورۃ الدہر کی ایک آیت کریمہ ہے جو آپ نے سنی ترجمے کے ساتھ، جس میں اللہ رب العزت لوگوں کے ایک عجیب کردار کی خبر دے رہا ہے کہ ان کی تمام تر توجہات کا مرکز دنیا ہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ کیا ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ آخرت کو فراموش کر دیں، جس کو اللہ رب العزت نے یوم ثقیل کہا ہے، بہت ہی بوجھل اور بھاری دن ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ سخت آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین قیامت کا چہرہ دیکھ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ کتنا خوفناک یہ منظر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من سرہ ان ينظر الى القیامة عیانا فلیقرأ سورۃ اذا الشمس كورت۔ اگر کسی کو تمنا ہو، خواہش ہو کہ قیامت کا قائم ہونا آج ہی دیکھ لے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، جب قائم ہوگی سو ہوگی۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ آج ہی دیکھ لے قیامت کیسے قائم ہوگی، تو وہ یہ سورت پڑھ لے اذا الشمس كورت، یعنی قیامت کا چہرہ دیکھ کر سورج بے نور ہو جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، قیامت کا چہرہ دیکھ کر ستارے جھڑ جائیں گے اور زمین پر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور بالآخر ریزہ ریزہ ہو کر گرا دیے جائیں گے، اور زمین برابر ہو جائے گی۔ زمین میں گہرائی بھی ہے اور اونچائی بھی ہے،
اونچائی پہاڑوں کی شکل میں ہے اور گہرائی سمندروں کی شکل میں۔ قیامت کا چہرہ دیکھ کر سمندر خشک ہو جائیں گے، گہرائی ختم ہو جائے گی، اور زمین جو پہاڑوں کو پکڑے بیٹھی ہے پہاڑوں کو چھوڑ دے گی، اور پہاڑ اوپر اڑنے لگیں گے، اور آخری اس کا نتیجہ یہ کہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں گے اور زمین کی سطح بالکل برابر ہو جائے گی، ہر نشیب و فراز ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو عرب کا بڑا مرغوب مال شمار ہوتا ہے، اونٹنی اور وہ بھی حاملہ جو قریب الولادت ہو، اسے بھی معطل کر دیا جائے گا، اسے بھی لوگ چھوڑ دیں گے، بھلا بیٹھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب قیامت کا چہرہ دیکھ کر جنگلوں کے جانور اور وحشی جنگلوں کو چھوڑ دیں گے اور شہروں کی طرف آ جائیں گے کہ شاید یہاں ہمیں پناہ گاہ مل جائے۔ تو یہ ایک خوفناک دن ہے، یوم ثقیل، ساری مخلوق اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ یہ سخت ترین آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تو یہ کس بنا پر؟ قیامت کا چہرہ دیکھ کر۔ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، کہ قیامت قائم ہوگی بدبخت لوگوں پر، برے لوگوں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری زمین پر عدل قائم کر دیں گے، اسلام کا دورہ ہوگا، ایک دین قائم ہو جائے گا، نصرانیت اور یہودیت دم توڑ جائیں گی، اور ایک چپے پر اللہ رب العزت کی اطاعت کا نظام قائم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ یہ زمانہ اور یہ لوگ انحطاط اور زوال کی طرف جائیں گے اور کفر و شرک کی طرف جائیں گے۔ پھر ایک ہوا چلے گی، ایک حدیث کے مطابق یمن کی طرف سے، اور ایک اور حدیث کے مطابق شام کی طرف سے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے، تطبیق یہ کہ دونوں طرف سے ہوا آئے گی، یمن سے بھی اور شام سے بھی، بہت ہی لطیف ہوا، جس کے نتیجے میں جو مومن ہوں گے، پرہیزگار متقی، وہ سب کے سب وفات پا جائیں گے۔ جہاں بھی کوئی مسلمان ہوگا یہ ہوا ان کا تعاقب کرے گی، اور وہاں پہنچ کر انہیں موت آئے گی، ان کو موت دے گی، حتیٰ کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اور شرار الناس باقی رہ جائیں گے، جن پر قیامت قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ الا علی حثالۃ من الناس، ردی قسم کے لوگ، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک شخص بھی صحیح معنی میں توحید کو ماننے والا ہو۔ ایک موحد بھی اگر موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس ایک موحد کی خاطر سورج چاند ستارے سب روشن ہوں گے، دن رات کا نظام قائم ہوگا، بارشیں برسیں گی، اس ایک موحد کی خاطر۔ جب وہ بھی نہ رہے گا پھر قیامت قائم ہوگی، اور یہ پوری کائنات ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اس قدر خوف طاری ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حراما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، 100 سال اس کی عمر ہو اور 100 سال تک گھسیٹا جائے، اور یہ گھسیٹا جانا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، عمل بہت بڑا ہے کہ چہرے کے بل 100 سال گھسیٹا گیا،
اور اس کی موت بالآخر واقع ہو گئی 100 سال کے بعد، اور اللہ کی راہ میں گھسیٹا گیا۔ عمل بہت بڑا ہے، لیکن لحقرہ یوم القیامہ، جب وہ بھی قیامت کا چہرہ دیکھے گا، قیامت کا وقوع دیکھے گا، تو اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنا یہ شدید دن ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملائکہ صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، بڑی اطاعت کرنے والے۔ بلکہ اطاعت کا عالم ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ سور پھونکنے کے ساتھ قیامت قائم ہوگی، تو سور بنا دیا، سور بنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اسرافیل سور والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، مجھے اس حقیقت کا علم ہے، جب اللہ کا امر آئے گا پھونک دے کر قیامت قائم ہو جائے گی، میں پھر کیسے ہنسوں، کیسے تمہیں خوش دکھائی دوں۔ اور جو فرشتہ جس کو سور دے دیا گیا، اس کی اطاعت کا عالم یہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سور اس کے منہ میں ہے، اور حنا جبہتہ، اور پیشانی جھکی ہوئی، لیکن آنکھیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی۔ بڑی مشکل یہ کیفیت ہے، ان چہرہ جھکا کر آنکھوں کو اوپر اٹھا لینا، عرش معلیٰ کو دیکھنا، اور فرشتہ وہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا نہیں۔ سور ایک جگہ رکھ دیتا، جب اللہ کا امر آتا اٹھا کے پھونک دیتا، لیکن نہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو، منہ میں دبائے کھڑا ہے، سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کے عالم میں، لیکن نگاہیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں اور اللہ کے امر کا منتظر، یہ ان کی اطاعت کا عالم ہے۔ نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں، نافرمانی تو بڑی بات ہے، اطاعت میں بھی ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں۔ اور ان کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے قیام میں کھڑا کر دیا، وہ قیامت تک قیام میں رہے گا۔ جس کو سجدے میں ڈال دیا، وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ جس کو رکوع میں ڈال دیا، وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ ایک ہی عبادت مستقل مسلسل قائم رہے گی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، یہ فرشتے بھی قیامت کا چہرہ دیکھیں گے، تو ان کی زبانوں پر الفاظ ہوں گے، سبحان اللہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ غور کریں کتنا بوجھل دن ہے کہ صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، جہاں خالق کائنات کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن قیامت کا چہرہ یہ فرشتے دیکھیں گے جن کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے، اور وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر، کیف تتقون ان کفرتم یوم یدعو الولدان شیبا، اللہ اور اس کے رسول کی بات اگر نہیں مانو گے تو اس دن کی شدت اور ہولناکی سے کیسے بچو گے؟ جس دن کے زلزلے کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اس بچے کے کیا احساسات، لیکن قیامت کے احساسات طاری ہوں گے، اور وہ قیامت کو دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اس دن جو عورتیں حاملہ ہوں گی اپنے حمل وضع کر دیں گے، بچے جن دیں گے، وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ قیامت کا چہرہ دیکھ کر حاملہ عورتیں حمل وضع کر دیں گی،
اور قیامت کی شدت کا احساس ان بچوں کو بھی ہوگا، اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، اتنا خوف طاری ہوگا۔ اور جس کی گود میں بچہ ہوگا، دودھ پیتا بچہ، وہاں اس بچے کو بھول جائے، اس سے غافل ہو جائے گا۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ بوجھل دن ہے۔ تم دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہو اور اس بوجھل دن کو تم نے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ سنن دارمی میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کے خلفاء میں سے حج کرنے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ، مدینہ سے گزرے، مدینہ منورہ سے، تو کہا کہ یہاں کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی ہے یہاں جس نے کسی صحابی کا چہرہ دیکھا ہو، کیونکہ صحابیت ایک شرف ہے اور تابعیت بھی ایک شرف ہے۔ صحابی ہونا بھی شرف ہے اور تابعی ہونا بھی شرف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کی دلیل ہے، نبی اسلام کی حدیث کہ یغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال نعم یفتح اللہ علیہ، کہ ایک لشکر نکلے گا جہاد کے لیے، پوچھا جائے گا اس لشکر میں کوئی ایک صحابی ہے؟ جواب ملے گا ہاں ہے۔ اللہ اس ایک صحابی کی برکت سے اس لشکر کو فتح دے دے گا، یہ صحابیت کا شرف ہے۔ ثم یغدو فئام من الناس، پھر ایک جماعت اور نکلے گی کچھ عرصے بعد، فیقال، سوال کیا جائے گا کہ اس لشکر میں کیسی شخصیت ہے جس نے اس شخصیت کو دیکھا ہو جس شخصیت کے پاس صحابیت کا شرف تابعی ہے؟ جواب ہے کہ ہاں ایک تابعی ہے، اللہ اس تابعی کی برکت سے اس لشکر کو بھی فتح دے دے گا۔ تو تابعی ہونا ایک شرف کی بات ہے۔ تو جناب سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ کوئی مدینہ منورہ میں ایسی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ایک شخصیت ہے، ابو حازم، بڑے ایک محدث اور فقیہ اور بہت سے صحابہ سے احادیث روایت کرنے والے وہ ہیں۔ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا انتظام ہو گیا۔ سلیمان نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل دنیا میں منہمک ہے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، آخرت کی طرف جانے کی سوچ ہی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اعمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، بات یہ ہے کہ تم نے دنیا آباد کر لی، کوٹھیاں بن گئی، بنگلے بن گئے، سواریاں آ گئی، نوکر چاکر آ گئے، باغات اور کھیتی باڑیاں، اور بڑا بینک بیلنس، فیکٹریاں، انڈسٹریاں تم نے قائم کر لی، دنیا آباد ہو گئی، آخرت ویران ہو گئی۔ اب آباد جگہ کو چھوڑ کر، آباد شہر کو چھوڑ کر جنگل بیابان میں کون جائے گا؟ اس لیے دنیا کی محبت تم پر غالب آ گئی اور تمہاری تمام تر محنتیں اور صلاحیتیں دنیا بنانے میں صرف ہو گئی، تو آخرت کو تم نے فراموش کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ دل سفر آخرت پر آمادہ نہیں ہے، یہ دل موت سے ڈرتے اور نفرت کرتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے آباد کر رکھا ہے اس کو کیسے چھوڑیں۔ سلیمان نے ایک اور سوال کیا، کیف الاقبال علی اللہ،
اللہ تعالیٰ پر پیشی قیامت کے دن، اس کی تو منظر کشی کر دو ذرا، کیسے پیش ہوں گے؟ فرمایا متقی مومن جس کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز اور معمور ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کل غریب یقدم علی اہلہ، اس شخص کی معنی جو 2 4 6 سال پردیس میں گزار کر اپنے اہل و عیال میں لوٹ رہا ہے، وہ بھی خوش اور وہ بھی خوش، اسے بھی ملاقات کی تمنا، ان کو بھی انتظار۔ یہ پیشی کا منظر ہے ایک متقی انسان کا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی لوگ قیامت کے دن رحمان کے پاس جمع ہوں گے، پیش ہوں گے وفد کی صورت میں۔ وفد جس کی جمع وفود آتی ہے، شاہی مہمانوں کو بولتے ہیں، وہ شاہی مہمان بن کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھی راضی، وہ بھی راضی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک صحابی کے جنازے کا ذکر کیا الفوائد میں، نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھا، بہت سی دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم ملغ عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، یا اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اسے دیکھ کر ہنسے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر پیشی ایک متقی انسان، اللہ بھی خوش وہ بھی خوش۔ اللہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے تسلی کا پیغام بھیجا، فرمایا کہ اما یرقع دمع ام سعد، ام سعد کے آنسو کیوں نہیں رک رہے؟ جاؤ اسے جا کر خوشخبری دے، خبر دو کہ اس کے آنسو تھم جائیں، خوش ہو جائیں۔ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ سعد کی ماں تیرا بیٹا سعد جو ہے قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جس کو اللہ دیکھ کر ہنسے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی نبی علیہ السلام کی دعا کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے، تیری ملاقات کا شوق۔ ملاقات، جس ملاقات کا شوق ہوتا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ یہی بات ابو حازم نے کہی کہ ایک متقی انسان جو ہے اللہ رب العزت کو ملے گا جیسے ایک غریب اجنبی پردیسی مسافر 2 4 6 سال بعد پردیس کاٹ کر وطن واپس آ رہا ہے، گھر واپس آ رہا ہے، آنے والا بھی خوش اور ملاقات کا شوقین، اور جہاں جا رہا ہے وہ بھی ملاقات کے متمنی اور منتظر، وہ بھی خوش اور یہ بھی خوش۔ یہ ایک متقی انسان کی پیشی کا منظر۔ اور ایک فاسق اور فاجر وہ کیسے پیش ہوگا؟ فرمایا کل عبد العابق، جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، بے وفائی کر جائے، اسے چھوڑ کر بھاگ جائے، بالآخر پکڑا جائے، اسے رسیوں سے باندھ کر اس کے آقا کے پاس لایا جاتا ہے، یہ بھی ڈر رہا اور وہ بھی غصے میں۔ یہ ایک مجرم کی پیشی، ایک فاسق اور فاجر کی پیشی، کل عبد العابق، مفرور غلام کی طرح جس کو پکڑ لیا جائے اور پھر جکڑ کر اس کو اس کے آقا کے سامنے دھرا جائے۔ کیا وہ منظر ہوگا، کتنا اس کو خوف ہوگا، اور آقا کے غصہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک مجرم کی پیشی کا تصور۔ سلیمان بن الملک روز یہ پھوٹ کر اور کہا کہ مجھے
بتایا جائے کہ میں کہاں ہوں گا، میرے لیے کیا ہے۔ ابو حازم نے کہا قرآن کا ایک مقام ہے، اسے روزانہ پڑھا کرو، 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اپنا چہرہ دیکھا کرو کہ میں کہاں ہوں، کس آیت میں فٹ ہوں، کس آیت میں دکھائی دے رہا ہوں، وہ مقام پڑھا کرو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بس یہ 2 آیتیں، 2 فیصلے، 2 ٹوک فیصلے۔ ابرار جنت میں جائیں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے، یہ آیتیں پڑھا کرو روزانہ، اور اپنے آپ کو تلاش کیا کرو میں کون سی آیت میں ہوں، پہلی میں یا دوسری میں۔ فیہ ذکرکم، یہ قرآن، اس میں تم سب کا ذکر موجود ہے، اگر تلاش کرو گے سب کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا۔ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، سب کا ذکر، زید کا، عمر کا، بکر کا، سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اپنی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں دکھائی دے رہی ہے، ہمارا چہرہ کہاں فٹ ہے اور کہاں انفٹ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ابرار جنت میں جائیں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے۔ روزانہ دیکھو میں ابرار میں سے ہوں یا فجار میں سے۔ روزانہ ایک مجاہدہ، ایک عمل ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فاما معتقها او موبقها، روزانہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، یا اطاعت کے بدلے یا نافرمانیوں کے بدلے، رات کو لوٹتا ہے یا جہنم سے آزاد ہو کر یا جہنم میں گرفتار ہو کر۔ روزانہ کا، روزانہ کی کارکردگی دیکھو اور پھر اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں ان الابرار میں ہوں یا ان الفجار میں ہوں۔ ابرار کی تعریف کیا ہے اور فجار کی تعریف کیا ہے؟ ابرار جمع بررن کی، اور بر یا ابرار وہ لوگ ہیں الذین دخلوا فی طاعت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ صبح ہو یا شام ہو، خلوت ہو جلوت ہو، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو حضر ہو، صحت ہو یا مرض ہو، فقر ہو یا تمنگری ہو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر قائم ہونے والا ابرار، ہر حال میں، خوشی میں غمی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہونے والا ابرار میں سے۔ یعنی ایک دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، جو بندہ اس دائرے میں موجود اور محصور ہے وہ ابرار میں سے۔ اور فجار کون ہے؟ یہ فاجر کی جمع ہے۔ فجار وہ لوگ جو الذین خرجوا من طاعت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہونے وہ فجار۔ اب اگر بندہ جانتا ہے میرا تعلق یا شمار ابرار میں سے ہے یا فجار میں سے، ہر ایک کو معلوم، ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں۔ فیصلہ کرنا آسان ہے۔ ایک بندہ نمازی ہے، ابرار میں سے یا فجار میں سے؟ ابرار میں سے۔ ایک بندہ زانی ہے، شراب نوش ہے، فجار میں سے۔ ایک بندے کو اللہ حج کی توفیق دیتا ہے، ابرار میں سے۔ اور ایک بندہ جناب رات دن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارتا ہے، یہ فجار میں سے۔ ہر بندہ اپنی کارکردگی سے آگاہ ہے اور چیک کر سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ میرا شمار کن میں، ابرار میں یا فجار میں۔ ابو حازم نے کہا کہ روزانہ اپنے آپ کو ان آیات کریمہ پر پیش کرو، اور پیش کرنے کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر تم کو یہ ظاہر ہو کہ تم میں فسق و فجور ہے، اس کو ترک کرو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، ابرار میں سے بناؤ اپنے آپ کو، تاکہ یہ پہلی آیت کریمہ جو ہے
اس میں تمہارا ذکر آ جائے، تمہاری تصویر آ جائے. ان الابرار لفی نعیم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں قائم رہنے والے، داخل رہنے والے جنت میں ہوں. ایک نقطہ اور بھی، ایک بندہ نمازی تو ہے، نمازی تو ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مگر ان اعمال میں، اعمال کے طریقے میں، اعمال کی ادائیگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا. نماز پڑھتا ہے خلاف سنت، حج کرنے گیا، جیسا طریقہ حج اس کی گھٹی میں ڈال دیا گیا اس کے مطابق حج کر رہا ہے، سنت کا اہتمام نہیں. عمرہ کرتا ہے، جو باتیں اس کے پیر نے، کسی شیخ نے، کسی مولوی نے اس کی گھٹی میں ڈال دی، انہیں کو اپنا رہا ہے، حالانکہ اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ خلاف سنت ہے، نہیں قبول کرتا. اب حج تو کر رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، مگر حج خلاف طریقہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام، نمازیں خلاف طریقہ. تو اس حاجی اور نمازی کو ابرار میں سے شمار کرو گے یا فجار میں سے؟ یہ اطاعت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ بالکل خارج، آؤٹ ہے، اطاعت سے خارج ہے. نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، مگر ان سارے اعمال پر بدعات کی چھاپ ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام والا نہیں ہے. یہ ابرار میں سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ فجار میں سے. حاجی اور نمازی ہونے کے باوجود، محنتوں اور تکلیفوں کے باوجود، خسرت دنیا والآخرہ. فرعون کم از کم دنیا تو بنا گیا تھا نا، وہ کہتے ہیں کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوئی، دنیا تو بنایا گیا. یہ دنیا میں بھی محنتیں کر رہے، ٹکرے مار رہے، مگر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے. یہ قطعاً ابرار میں سے نہیں، یہ فاجر ہے، فاسق ہے، جس کا عمل قابل قبول نہیں. دنیا بھی گھاٹے میں، کلفتوں میں، اور قیامت کے دن خسارہ بھی اس کے سامنے ہوگا. یہ مقام انتہائی قابل غور. ہر بندے کو اس تعلق سے اپنے نصب العین کا تعین کرنا چاہیے. کہاں کھڑا ہوں میں؟ کیا میری سمت ہے؟ کیا مجھے ہونا چاہیے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ابرار جو اطاعت میں قائم اور داخل ہو ہمیشہ، وہ جنت میں جائیں گے. تو اپنے آپ کو دیکھیں. اگر بے نماز ہے تو نمازیں شروع کریں، اور اگر نمازیں تو پڑھ رہے مگر وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہیں، آپ کے طریقے کے خلاف ہیں، تو پھر بھی آپ اب تک اطاعت میں داخل نہیں ہو سکے. اب تک آپ معلق ہیں، یہ نمازیں قابل قبول نہیں. استطاعت ہے حج کرنے کی، حج نہیں کر رہے تو آپ فاسق اور فاجر. اور اگر حج کرنے چلے گئے مگر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو حج قابل قبول نہیں. آپ ابرار میں شمار ہو ہی نہیں سکتے، فجار میں سے. حج ہر بندے کا قبول نہیں ہوتا. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور قبول ہوتا ہے. من حج البیت فلم یرفث فلم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. یہ حج قبول ہوتا ہے. خالی حاجی ہونا کافی نہیں، خالی نمازی ہونا کافی نہیں. ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان پر غور نہیں کرتا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل وہ نماز پڑھو جو میں پڑھتا ہوں، کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتا، آپ کے طریقے کو نہیں اپناتا. تو وہ نمازی ہونے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود فجار میں سے ہے، ابرار میں سے نہیں. اس کا عمل قابل قبول ہی نہیں. تو بڑی گہری بات کی اس عظیم محدث ابو حازم نے کہ اپنا چہرہ ان آیت کریمہ میں تلاش کرو، کوئی کمی بیشی ہو
اس کو دور کر کے زائل کر کے یہ کوشش کرو بھرپور کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ ان الابرار میں نظر آ جائے. ان الابرار لفی نعیم، کہ جو لوگ ہمیشہ ہر عمل میں، عقیدے میں، منہج میں، اخلاقیات میں، سیاسیات میں اس اطاعت میں داخل ہیں وہ نعیم میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. یہ پورا دن ادخلوا فی السلم کافہ، سارے شعبوں سمیت دین میں داخل ہو جاؤ، اپنی شکل و صورت سمیت، لباس سمیت، بذاقتہ سمیت، عقیدے سمیت، عمل سمیت، اخلاق سمیت، سیاست سمیت، ہر اعتبار سے اس دین میں داخل ہو جاؤ. وہ ابرار جتنے متعلقات ہیں سب کو چیک کرو کہ ان میں دین کا رنگ اور اطاعت کا رنگ ہے یا نہیں. اپنے آپ کو ابرار میں بناؤ اور شامل کرواؤ. یہ دین اطاعت ہے، دین اختراع نہیں. نظام بن چکا، اللہ نے عطا فرما دیے، اللہ کے پیغمبر بیان کر چکے، کوئی خفا بھی نہیں، کوئی ابہام بھی نہیں. ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. مارے کھائیں، لوگوں کے تانے سنیں، دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر اور ساحر کہا گیا، سب برداشت کیا. آپ کے سامنے ساتھیوں کو مارا گیا، سب برداشت کیا. مکہ کی 13 سالہ زندگی صدمات سے عبارت ہے، اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی مستقل جہادی عمل سے عبارت ہے. یہ 23 سال کی مشقت برداشت کی آپ نے، اور آخر میں یہ بات فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء. بڑی تکلیفوں سے، مگر تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہے. یہاں کوئی ابہام ہے ہی نہیں، کوئی مخفی چیز ہے ہی نہیں. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ منارہ نور ہے. یہ دین منارہ نور جو کسی پر مخفی نہیں ہوتا. اللہ مخفی کر دے، جس کی ہدایت منظور ہی نہیں اس پر مخفی ہو جائے گا. وہ تو آیات بینات دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، روشن دلیلیں دیکھ کر نہیں مانیں گے. رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے رفع الیدین کی سنت میرے لیے اس طرح ثابت ہے کہ گویا میں نبی علیہ السلام کو سامنے نماز پڑھتے ہوئے اور رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اتنی ثابت. آپ اگر کہیں کہ اس وقت رات ہے تو میں شاید مان لوں. آپ اگر کہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک رکعت رفع الیدین کے بغیر تھی، نہیں مانوں گا. اتنی واضح سنت نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. لوگ تعویلیں کرتے ہیں، جھٹلانے کی اور ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ متواتر حدیث ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا، ورنہ دین تو بات ہے. یہاں کون سے تفکر اور تدبر کی اجتہاد کی ضرورت ہے؟ ایک عمل ہے. احادیث اس کی نشاندہی کر رہی، بیشتر لوگ نہیں مانتے. تعویلوں پر تعویل ہے، خام خواہ کے شبہات پیدا کرنا. اس سے بڑھ کر جب دجال آئے گا یہاں کون سے تفکر کی ضرورت؟ پیارے پیغمبر نے 2 نشانیاں بیان کی. ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. لوگ یہ نشانیاں دیکھیں گے، پھر بھی دجال کے حصے میں شامل ہوں، اس کا انکار نہیں کریں. تو منارہ نور ہے یہ دین، ہر شعبہ واضح ہے. اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے اس پر باتیں مخفی ہوتی ہیں، مگر حجت تو اس پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کیوں نہیں دینا چاہتا؟ یہ اس کا راز ہے.
جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ رات کھلے. تو دین تو واضح ہے بالکل، لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس واضح روشن دین سے صرف وہ لوگ برگشتہ ہوتے ہیں جن کی ہلاکت کا پروگرام بن چکا ہے، جن کی بربادی اور تباہی کا پروگرام بن چکا ہے. دین تو واضح ہے بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے آگے جھک جائیں. بس یہ عافیت کا راستہ ہے. ما قال اللہ وقال الرسول، خلاص. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، چپ جاؤ. ابھی ہم نے قربانیاں کی ہیں، سنت ابراہیمیہ کو زندہ جاوید کیا ہے، مگر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین وابراہیم الذی وفى واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ فلسفہ ہے. ابراہیم میرا مطیع بن گیا، میرا فرمان بردار بن گیا. اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کا فرمان بردار ہوں، مطیع ہوں. ابراہیم وفادار، ہر عمل کو ماننے والا، ہر امر کو ماننے والا. ہمیں تو ایک مینڈا یا بکرا ذبح کرنے کا حکم، گائے یا اونٹ ذبح کرنے کا حکم. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا ذبح کرنے، کوئی چون چورا نہیں. یہ بیٹا تو میں نے دعائیں مانگ کر لیا تھا. نیت کیا تھی؟ تنہائیوں کا مونس و غمخوار بنے اور مرنے کے بعد مشن کا وارث بنے. اس کو ذبح کر دو. اللہ کا امر، اللہ کا امر. یہ حقیقت اس اسلام کی. اب ہمیں ان سخت آزمائشوں سے مبتلا نہیں کیا گیا، مگر اسلام اور اسلام کی تعلیم ہمیں دی گئی. اور باتیں چھوڑیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس. اسلام اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ اور کے رسول کے اوامر کے سامنے، اس کی 5 بنیادیں. علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اسلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اوامر بھی دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دیے، کلمات سے آزمایا بھی، مگر ساتھ یہ قومی قدری آزمائش ہے. بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے اور اس کی ماں کو جنگل میں تنہا چھوڑو، آگ میں کود جاؤ. بڑی سخت آزمائش ہے اور ہر ایک کے لیے تیار ہے. بالکل یہ ان کا استسلام ہے. تو ہم کم از کم یہ جو 5 بنیادیں ہیں اپنا استسلام ان پر ثابت کریں، خالص توحید اپنائیں اور قبول کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت پر ایمان ہو، ان کی سچی غلامی ہو. پھر نماز کا قائم کرنا، نماز قائم کرو. قائم ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے، اس کے بغیر نہیں. یہ ہمارے لیے استسلام کی آزمائش ہے. ہم اس میں ناکام. اکثریت نمازیں پڑھتے ہیں مگر سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا اہتمام نہیں. دنیاوی کاروبار کے لیے گھنٹوں بیٹھو گے، کبھی 1 گھنٹہ نکال کر اپنی نمازیں اللہ کے پیغمبر کی نمازوں پر چیک کر کے دیکھ لو، پیش کر کے دیکھ لو. استسلام کا معاملہ ہے. تمہارا استسلام ان 5 چیزوں پر قائم ہے. اور کامیابی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سارے امور انجام دو اللہ اور اس کے رسول کے امر کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے عمل کے مطابق. اس عقل کو ٹھکرا دو. اس اسلام کا معنی یہ، اس عقل کی کوئی حیثیت نہیں دین کے مقابلے میں اور وحی الہی کے مقابلے میں. استسلام. اللہ نے یہ فرمایا قبول ہے،
اللہ کے رسول نے یہ فرمایا قبول ہے. سوال نہیں کہ کیوں، حکمت کیا ہے، کیا فرض و غایت، نہیں، بس قبول اور قبول اور قبول. یہ ایک متقی انسان کی علامت ہے. یہ دن جو گزرے ہیں ان دنوں میں اسی اسلام کے مظاہر ہم نے دیکھے. لوگ حج کرنے گئے، یہاں چلنا ہے وہاں چلنا ہے، یہاں دوڑنا ہے وہاں دوڑنا ہے. تو کیوں؟ یہ سوال نہیں، بس استسلام قبول کرو. یہاں جاگنا ہے وہاں جاگنا ہے، یہاں سونا ہے یہاں سونا سنت ہے. مزدلفہ کی رات وہاں سونا سنت، سوال نہیں. 9 ذو الحج عرفہ کا دن روزہ رکھنا، کیا ملے گا؟ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. ایک روزہ اگلے دن رکھ لیں، وہ بھی تو دن ہے. روزہ ایک عبادت ہے، یہ بھی دن ہے وہ بھی دن ہے. نہیں رکھنا. کیوں؟ کوئی سوال. استسلام. ایام تشریق ہے، روزہ رکھ لیں، نہیں. ایک دن قبل کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک دن بعد کا روزہ اگر رکھو گے تو شیاطین میں شمار ہو. الا یہ کہ حاجی جو تمتع کر رہا ہے، قربانی نہیں کر سکتا، اسے ایک رخصت دی گئی، اجازت دی گئی. استسلام اصل خوبی ہے ایک بندے کے لیے. اپنے آپ کو چکا دے اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کے سامنے. عقل انسانی کی وحی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. کتاب و سنت کافی اور شافی. وہ امام راضی رحمہ اللہ رے مقام کے تھے، راضی فخر الدین راضی. نیشاپور ہے، نیشاپور میں کے مرید اور ان کے شاگرد، انہوں نے استقبال کیا اور ان کو ایک دائرے میں لے جا رہے ہیں ان کی اقامت گاہ کی طرف. ایک گلی سے گزرے، وہاں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ اس بندے کی اتنی تکریم کیوں ہو رہی ہے، اتنا اعزاز اس کو کیوں دیا جا رہا ہے کہ اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر ان کا استقبال کر رہے ہو اور باجماعت ایک حلقے کی صورت میں لے کے جا رہے ہو، اتنی تکریم کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا امام راضی ہیں. اچھا، کوئی ان کا کارنامہ؟ تو کارنامہ بتاؤ. کوئی ایٹم بم بنا کر قوم کو دیا ہے؟ کیا کارنامہ؟ ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے وجود کو عقل سے ثابت کیا 100 دلائل دے کر. 100 عقلی دلائل جمع کیے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. خاتون نیشاپور کی بوڑھی کہتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی اسے؟ قل اللہ احد سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہو رہا؟ پوچھو اس سے. یہ آیت کریمہ کافی نہیں اس کے لیے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ کا وجود ثابت نہیں ہو رہا ان سے؟ لگتا ہے اس کے ذہن میں 100 شبہات تھے اللہ کے وجود کے تعلق سے. ان 100 شبہات کو ظاہر کرنے کے لیے اسے 100 عقلی دلائل تلاش کرنے پڑے. کہ نقل کافی نہیں، وحی الہی کافی نہیں. اپنے آپ کو چکا دو اللہ تعالیٰ کی وحی کے سامنے. اس عقل کی اللہ کی وحی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. یہ استسلام ہے. دین میں جو کچھ آ گیا تو بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں، قبول کر لو.
قبول کر لو، یہ دین کی حقیقت۔ تو ان الابرار لفی نعیم، بڑی یہ معنی خیز بات ہے، ابرار جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ ابرار بر، وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو، ایک دائرہ اطاعت کا کھینچ لیں، اس دائرے میں محصور ہو، اس سے باہر نکلنے کا تصور نہ ہو۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ کے رسول نے جو بتا دیا، بیان کر دیا، اس کو من وعن ماننا، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کی سیرتوں میں بے شمار ایسے مشاہد اور مظاہر موجود ہیں، باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے مدینہ منورہ میں، آپ نے انس سے کہا کہ انس مکانک، اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، لا تبرع، یہاں کھڑے جا، ہلنا نہیں یہاں سے، حتی آتیہ کا، میں کہیں جا رہا ہوں، جب تک میں نہ ہوں تم نے یہاں کھڑے رہنا۔ اللہ کے نبی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ایک دھماکہ ہوا بڑا زوردار، ابو ذر غفاری ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام کو مشکل پیش آ گئی، بڑا خطرناک دھماکہ ہے یہ، لگتا ہے ان کو گھیر لیا گیا ہے، کہ مشکل صورتحال بن چکی۔ دوڑ کے جانے لگے نبی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ یک لفظ یاد آیا کہ اللہ کے پیغمبر تو یہ فرما کر گئے کہ یہاں کھڑے رہنا، ہلنا نہیں آ۔ ایک طرف محبت کا تقاضا، ایک طرف اطاعت کا تقاضا۔ محبت جوش مار رہی کہ نبی کو دیکھو، کیا صورتحال بن گئی، اور اطاعت کیا کہہ رہی، یہاں کھڑے رہنا، اللہ کے نبی کا حکم، کھڑے رہنا، یہ اطاعت ہے، یہ حقیقت استسلام ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی رحم تشریف لے آئے، جناب انس نے، جناب ابو ذر غفاری نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے وہ دھماکے کی آواز سنی تھی؟ یہ سنی تھی۔ فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل کی آمد پر ہوا تھا۔ تو جبریل تو بار بار آتے ہیں، کبھی دھماکہ نہیں ہوا، آج کیوں ہو گیا؟ آج ایک اسپیشل حکم لے کر ہے، بڑا ایک تاریخی پیغام لے کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام جبریل کے ذریعے بھیجا، اور اس دھماکے سے اس پیغام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیغام کیا ہے؟ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو توحید پر قائم ہو بشارت دے دو کہ ان پر جہنم حرام ہے، وہ جنتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ اس حدیث میں بہت سی عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں، ایک طویل موضوع بن سکتا ہے، لیکن اساس کیا ہے؟ ابو ذر غفاری کا استسلام اور اطاعت، کہ مقام، اس مقام پر کھڑے رہنا۔ اب وہ کھڑے تو رہے بڑے کرب کے ساتھ، بہت ہی ایک شاق طبیعت کے ساتھ، کہ میرے حبیب پر کوئی مشکل آ چکی، لیکن اطاعت ضروری، یہاں کھڑے رہنا حتیٰ آتیہ کا، اس وقت تک جب تک میں آ نہ جاؤں۔ یہ استسلام کی حقیقت ہے۔ اور ایک بندہ ابرار میں کب ہوگا؟ جب ان تمام حقیقتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں محصور کر لے۔ اگر ایک شرابی فجار میں سے ہے تو وہ نمازی بھی فجار میں سے ہے، جو طریقہ نماز میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، ہر سال حج کرتا ہے مگر حج خلاف سنت ہے، وہ فجار میں سے ہے، ابرار میں سے نہیں۔ پوری طرح اول سے آخر تک
ابتدا سے اخیر تک اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود کر لے، محصور کر لے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا دائرہ۔ یہ نصیحت ابو حازم نے دی۔ اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، تم کہاں ہو؟ روزانہ اس آیت کریمہ کو پڑھو، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ابرار لوگ جنت میں جائیں گے۔ ابرار کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہے۔ فجار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فجار کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل گئے۔ آسانی ہو تو اطاعت ہے، تنگی ہو تو اطاعت سے نکل گئے، صحت ہے تو اطاعت ہے، بیماری لائق ہو اطاعت سے نکل گئے، ہائے چلو فلاں درگاہ پر فلاں مزار پر تعویذ لے کر رہو اور جناب پانی کی بوتلوں میں دم کروا کر لاؤ، اطاعت سے نکل گئے۔ تو جو لوگ ہمیشہ اطاعت پر قائم ہوں، کوئی کیفیت ہو، فقر ہو، تنگی ہو، تمنگری ہو، غنا ہو، صحت ہو، مرض ہو، تنہائی ہو یا جلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں اطاعت پر قائم ہو، وہ ابرار۔ ایک بندہ اگر روزانہ اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، القیس من دان نفسہ ومن لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، یہ فراست اور عقل مندی ہے۔ اپنا احتساب کرتا رہے اور پھر وہ کام شروع کرتے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ احتساب کے بعد ابرار میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرے، وہ لوگ کامیاب۔ تو اس چھوٹے سے واقعے میں جو ابو حازم نصیحتیں پیش کی، بڑی قابل غور اور قابل قدر، کبھی ان کو فراموش نہ کرو۔ اور یہ فرمان باری تعالیٰ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، کتنی تعجب خیر حقیقت ہے کہ یہ لوگ اس آخرت کو فراموش کر چکے جو کہ یوم ثقیل ہے، یوم ثقیل، جس کے ثقیل ہونے کے مظاہر اور کچھ مشاہد ہم نے سنے، اس کو فراموش کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا، اس کی محبت، دنیا کو آباد کرنے پر لگے ہوئے، دنیا بنانے پر لگے ہوئے۔ بھائی دنیا سے ایک واجبی تعلق رکھو، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسافر قرار دو اور آخرت کے مقیم بن جاؤ۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں مسافر بن جاؤ اور مقیم آخرت بن جاؤ۔ ہر چیز کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرو۔ سلف صالحین آگ دیکھتے تو جہنم کو یاد کر کے بے ہوش ہو جاتے، تو دنیا کی نعمت دیکھتے تو جنت کی نعمتوں پر غور کرتے۔ ایک محدث کا قول ہے کہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا کہ عبداللہ بن مبارک آخر ان میں کون سی ایسی مزیت اور خصوصیت ہے کہ وہ ہم پر فائق ہے۔ حدیث کے ہم بھی طالب علم ہیں، وہ بھی محدث ہے، تعلق الحدیث ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ان کے اندر کون سی نمایاں خوبی ہے کہ وہ اس قدر فائق ہیں، ادھر ان کی شہرت ہے، ادھر ان کی تکریم اور اعداد ہے۔ کہتے ایک دن عقدہ کھلا، ایک عقدہ کھلا ہی کیسے؟ ہم ایک دعوت میں تھے، رات کا کھانا تھا اور اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ جو صاحب خانہ میزبان تھا وہ چراغ اٹھا کر لے گیا، اس کو درست کرا کر لایا، دوبارہ روشنی ہو گئی۔ جو ہی روشنی ہوئی یک لخت میں نے عبداللہ بن مبارک کا چہرہ دیکھا، آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو عبداللہ بن مبارک کو ہم سب سے فائق کر گئی، ان کی تقریم کا باعث ہے کہ کمرے کی تاریکی پر ان کو قبر کے اندھیرے یاد آ گئے اور قبر کے اندھیرے یاد کر کے روک لیں۔ یہ تعلق باللہ اور خشیت کی صورت ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ قصہ بڑا ایک نصیحت آمیز ہے، اور یہ آیت کریمہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم،
ہمیشہ ہمارا نصب العین بن جائے. کوئی کمی ہے تو اس کو دور کر کے بار بار غور کرو. ابھی ابرار میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے, ابھی ابرار میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے. اس قرآن میں سب کا چہرہ موجود ہے, سب کی تصویر موجود ہے. ان دونوں آیتوں کو خاص طور پہ پڑھو کہ ہمارا چہرہ کہاں فٹ ہو رہا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تقویٰ کے منہج پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے. ہمارے ہر عمل پر, ہر فعل پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ لگ جائے. اور جب تک یہ زندگی قائم ہے توحید پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے. آخری وقت آئے تو توحید پر آئے, اللہ کی محبت پر آئے, اللہ کے رسول کی محبت پر آئے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر آئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.